مجھے بہت بہت شکریہ غریدہ. کل ٹویٹ کیا محسن بیگ صاحب نے بھی اس پر بات کی, طلعت حسین صاحب نے بھی اس پر بات کی. ذرا اس کی کڑیاں تو ملائیے, یہ خبر آئی کہاں سے ہے, یہ کس وقت ہوا ہے, یہ اس 3 آپشنز کے بعد کے جو 20-25 گھنٹے تھے, 48 گھنٹے تھے, اس دوران میں یہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں, خبر کہاں سے آئی ہے سورس تو صحافی اپنا کبھی بھی نہیں بتاتا, اور ظاہر ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ خبر کہاں سے آئی ہے, لیکن یہ چیز میں آپ سے ضرور شیئر کر سکتی ہوں کہ خبر بالکل مصدقہ ہے. اور میں نے ملٹیپل ذرائع سے, یہ میں کم از کم آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق کروائی ہے, اور جس پارٹی کی طرف سے, جس فریق کی طرف سے کال کی گئی, وہاں کے انتہائی قریبی ذرائع, یا آپ یہ کہہ سکیں کہ ہارسز ماؤتھ, وہاں سے بھی تصدیق ہوئی ہے. تو ان سب چیزوں کی تصدیق کرنے کے بعد ہی کل میں نے ٹویٹ کیا تھا. خبر میرے پاس کل پہلے آ چکی تھی, لیکن ظاہر ہے چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک بہت بڑی خبر ہے, اور اس کے امپلیکیشن بھی کافی زیادہ ہو سکتے ہیں, اس سے مختلف پارٹیز انوالو ہیں. تو میں نے پہلے سب لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی, رابطہ ظاہر ذرا دیر سے ہوا. تو جب مجھے تصدیق ہو گئی ملٹیپل ذرائع سے کہ یہ خبر بالکل سچی ہے, اور یہ رابطہ ایک دفعہ نہیں ہوا, ایک سے زائد بار رابطہ ہوا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو, بلکہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو. اور یہ والا جو رابطہ ہے یہ 27 مارچ کے جلسے سے پہلے بھی ہوا ہے اور اس کے بعد بھی ہوا ہے. اب آپ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ 27 مارچ کا جو جلسہ ہے اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک مبینہ خط لہرا کے دکھایا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دھمکی آئی ہے, اور وہ اس خط کی آج تک تمام تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. اب اگر تو کوئی سازش تھی, اگر تو کوئی غیر ملکی سازش تھی, تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو طریقہ کار کچھ اور ہونا چاہیے تھا. اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں یا سابق صدر آصف زرداری سے رابطہ کر رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ اس رابطے میں کون سا شخص انتہائی معاون ثابت ہو سکتا ہے, اور اس شخص کے ساتھ جو سابقہ حکومت کی نوازشات رہی ہیں, جو عنایات رہی ہیں, ایک بہت بڑا کیس برطانیہ سے کتنے ملین پاؤنڈ کا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. شہزاد اکبر صاحب نے اس میں کیا کردار ادا کیا, اور یہ تو ایک وہ چیز ہے جو کہ منظر عام پہ آئی. اس کے علاوہ بہت سی اور نوازشات اور عنایات ہیں اور مہربانیاں ہیں, اور بہت سے کرم فرماؤں کی جو ہے اور ہیلپ آؤٹس ہیں, کہ جن کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے بہتر سمجھا ہوگا کہ وہ اگر ملک ریاض صاحب کو انوالو کر لیتے ہیں, جن کا زرداری صاحب سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے, خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب کو لگا کہ یہاں پر جو ہے میری جو میں چاہ رہا ہوں وہ پورا ہو جائے گا. اچھا غریدہ, یہ ملک ریاض صاحب کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا, تو ملک صاحب بھی بتا رہے تھے, ندیم ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے ڈینائی کیا ہے, لیکن کیونکہ آپ کے پاس بھی خبر ہے اور طلعت حسین صاحب کے پاس بھی خبر ہے, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ سب کچھ ہم نے بہت دیکھا ہے نا, الزام تراشیاں, NRO کی باتیں, جب جلسے کر رہے ہیں, جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جب انفیکٹ کہیں ملک سے باہر جا کے بھی بات کر رہے ہیں, تو اسی طرح کے اپوزیشن کے اوپر الزام تراشیاں کرتے رہتے تھے, اور آج تک ان چیزوں کے ثبوت نہیں پیش کر سکیں. تو میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ والی بھی جو اطلاعات ہیں, یہ والی بھی جو خبریں ہیں, اس کے ٹھوس شواہد وغیرہ موجود ہیں, یا یہ بھی الزام در الزام ہے, اس قسم کی خبریں یہ اسپیکولیشن پہ ہے؟ اچھا, اس سے میں چاہوں گی کرن کہ آپ کن الزامات کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی. ندیم ملک صاحب میرے سینئر ہیں, ہم سب کے سینئر ہیں, اور ان کی خبریں جو ہے ماشاءاللہ بہت زبردست, بڑی دبنگ ہوتی ہیں. ان کی ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہے ملک ریاض صاحب سے, جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں, اور وہاں سے ڈینائل آیا ہے, تو میں مکمل احترام کرتی ہوں. لیکن میں نے بھی آپ کی گزارش کی کہ جس پارٹی کی طرف سے کالز ہوئی ہیں, وہاں کے انتہائی قریبی ذرائع سے میری گفتگو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہمیں کال کرنے کا کہا گیا, اور یہ کالز ہوئی ہیں, اور وہیں سے مجھے پتا چلا کہ یہ ایک سے زائد بار کالز ہوئی ہیں. آپ کن الزامات کے بارے میں کرن ناز صاحبہ جاننا چاہ رہی ہیں, کن کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ جس قسم کے الزامات عمران خان کی طرف سے مسلسل لگائے جاتے رہے ہیں, جس طرح کی وہ NRO مانگ رہے ہیں, NRO مانگ رہے ہیں, جب کھڑے ہوتے تھے اسٹیجز پر تب بولتے تھے کہ زرداری صاحب مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں, نواز شریف صاحب مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں, لیکن آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکے نا کہ کون سے NRO مانگ رہے ہیں. تو میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ اسی طرح کی خبریں تو نہیں ہیں کہ اب یہ والی NRO کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی زرداری صاحب سے NRO مانگنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ دیکھیے, پاکستان کی سیاست میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سے ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو پھر کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ خبر تو بہت جلد کھل کے سامنے آ گئی ہے.
اب اس میں NRO کس طرح سے مانگا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہے، یہ آپ کو کھل کے بہت عرصے میں بہت جلد پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے وہ چند مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے چند سال لگ جائیں، لیکن آپ کو پتہ ضرور چل جائے گا کہ اس ساری کی تفصیلات، اس کال میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں اور کون کون شامل تھا اس کال میں، کون کون وٹنسز ہیں اس کال کے، یہ سب چیزیں آپ کو کھل کے سامنے آ جائیں گی. لیکن جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب الزام لگاتے رہے ہیں، وہ بھی کہتے رہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مراد سعید صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے اس NRO کے. تو بہتر ہوگا کہ وہ بھی اپنے ثبوت لے آئیں کہ ان سے جو سابق اپوزیشن تھی جو آج حکومت میں ہے اس نے کیا NRO مانگا. لیکن یہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا گیا تھا، یہ انتہائی 100% بلکہ 200% مصدقہ خبر ہے. بالکل خریدا، اور اس کی نا کڑیاں بھی ملتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کی کڑیاں بھی ملتی ہیں جی، کیونکہ اس سے پہلے DG ISPR بھی آلریڈی بتا چکے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے کوشش کی گئی تھی، 3 آپشنز رکھے گئے تھے اور پھر 3 آپشنز میں سے ایک الیکشنز کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ معاملہ ہو نہیں پایا.